السلام علیکم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 30۔ بیٹا حق پہ جان دے دو۔ انسان ایک ہدف متعین کر کے اس کے حصول کی کوشش میں تن من دھن کی بازی لگا دیتا ہے، اور خاص طور پر جب اسے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ جس ہدف کے حصول میں کوشاں ہے وہی ہدف صحیح ڈگری پر لے جانے والا ہے، اور اس کے مقابل جو بھی اہداف ہیں وہ سیدھے راستے سے ہٹانے والے ہیں، تو پھر وہ اپنے مقصد کے حصول میں جان کی بازی لگانے سے بھی چندہ دریغ نہیں کرتا، خواہ اس کی راہ میں مضبوط سے مضبوط چٹان کیوں نہ حائل ہو۔ وہ اس چٹان کو چکنا چور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ یہی عزم و استقلال حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے اندر بھی تھا۔ انہوں نے جس بات کو حق سمجھا اس کے لیے زندگی کی آخری سانس تک لڑتے رہے، اور ان کے اندر یہ جوش و جذبہ پیدا کرنے والی ان کی بہادر ماں سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا تھی۔ 692 میں خلیفہ عبد الملک بن مروان کے سپہ سالار حجاج بن یوسف کے لشکر نے خلافت کے دعوے دار عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو حرم مکہ میں محصور کر رکھا تھا، اور ان کے اپنے بھی ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ جب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ وقت کی گردش ان کے خلاف ہے، لوگوں کی اکثریت ان کے مشن کے مخالف ہو گئی ہے، اور لوگوں کی نگاہ میں ان کی کوئی وقعت باقی نہیں رہی ہے، تو انہوں نے اپنی سب کی محسوس ہوئی۔ چنانچہ وہ اپنی والدہ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، امی جان، آپ دیکھ رہی ہیں کہ مجھے چاروں طرف کے لوگوں نے نظر انداز کر دیا ہے، اور تو میرے بیوی بچے بھی میرے مشن کے خلاف ہیں، ان کی نگاہ میں بھی میری کوئی وقعت نہیں ہے۔ اب معدود دے چند لوگ ہیں میرا ساتھ دینے کے لیے رہ گئے ہیں، وہ بھی اس قدر کمزور ہیں کہ چند لمحے بھی مخالف گروہ کے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اگر آج میں اپنے مشن سے دستبردار ہو جاؤں تو مجھے معاشرے میں ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، میں ساری بے رخ نگاہوں کی توجہ کا مرکز بن جاؤں گا، دنیاوی مال و متاع سے مالا مال کر دیا جاؤں گا، اور میرے جانی دشمن میرے غمگسار اور ہمدم بن جائیں گے۔ پھر ایسی صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ امی جان، اس وقت میں زندگی اور موت کی کشمکش میں سانس لے رہا ہوں، مجھے آگے قدم بڑھانے کے لیے آپ کا مشورہ درکار ہے۔ سیدہ اسماء رضی اللہ عنہا بیٹے کی درد انگیز گفتگو سن کر کہنے لگی، جان من، تم اپنے متعلق جتنا کچھ جانتے ہو کوئی دوسرا اس قدر نہیں جان سکتا۔ اگر تمہیں اپنے طور پر کلی اطمینان ہے کہ تم جس بات کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو اس میں حق پر ہو اور تمہارے مقابل لاحق پر، تو پھر اپنی دعوت سے باز مت آؤ اور قدم آگے کی جانب بڑھاتے چلے جاؤ۔ پست ہمتی کا ثبوت ہرگز نہ دو، اور اپنی گردن کو اتنی ڈھیلی مت کر دو کہ بنو امیہ کے بچے تمہارے سر سے کھلواڑ کرے۔ اور اگر تم یہ سب کچھ دنیاوی مال و متاع کے لالچ میں کر رہے تھے تو پھر تم ایک بدترین آدمی ہو، تم نے خود کو اور اپنے ساتھیوں کو تباہ و برباد کر ڈالا، اور تمہارے جو بھی ساتھی قتل کر دیے گئے ہیں ان کی قتل کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہو۔ اور اگر تمہاری رائے یہ ہے کہ تم حق پر تھے مگر جب تمہارا ساتھ دینے والے کمزور پڑ گئے تو تم نے بھی ہمت ہار کر سر تسلیم خم کر دیا، تو پھر یہ آزاد لوگوں کی شان نہیں اور نہ ہی اہل دین کا شیوا۔ آخر اس دنیا میں تمہاری زندگی ہی کتنی، ذلت کے ساتھ زندہ رہنے سے عزت کے ساتھ قتل ہو جانا کئی بہتر ہے۔ واللہ لضربۃ بالسیف فی عز احب الی من ضربۃ من صوت فی ذل۔ اللہ کی قسم، عزت و شان میں تلوار کی ضرب کھانا مجھے ذلت و رسوائی کی حالت میں کوڑا کھانے سے زیادہ محبوب ہے۔ ماں کی یہ ایمان افروز تقریر سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، انی اخاف ان قتلونی ان یمثلوا بی۔ مجھے خدشہ ہے کہ اگر میرے دشمن مجھے قتل کر دیں گے تو میرا مسلح کریں گے۔ مسلح کہتے ہیں میت یا مقتول کے کان، ناک، آنکھ یا ہاتھ وغیرہ اعضائے جسمانی کو بری طرح سے کاٹنے اور مسخ کرنے کو۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا نے فرمایا، یا بنی ان الشاة لا یضرها سلخها بعد ذبحها۔ بیٹے، بکری کے ذبح ہونے کے بعد اس کی چمڑی ادھیڑنا اس کے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں ہوتی،
اس لیے قتل کے بعد تمہاری لاش کی جتنی بھی بے حرمتی ہو تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور اپنی ماں کے سر کا بوسہ لیا اور کہنے لگے، اللہ کی قسم یہی میری رائے بھی ہے۔ جس دعوت کا علم میں نے بلند کیا تھا آج تک اسی کی سر بلندی کے لیے کوشاں ہوں۔ میں نے کبھی دنیا کو تحسین نگاہ سے نہیں دیکھا ہے اور نہ آج دنیاوی حرص و طمع کی میرے اندر کوئی گنجائش ہے۔ وما دعانی الی الخروج الا الغضب ان اللہ تسحل حرمہ۔ میں نے وقت کے حکمرانوں کے خلاف جو جنگ چھیڑ رکھی ہے اس کا سبب میری دینی حمیت ہے، کیونکہ ان کے دور میں اللہ تعالیٰ کی محرمات کی پامالی ہو رہی ہے اور انہیں جائز ٹھہرا لیا گیا ہے۔ پھر گویا ہوئے امی جان، میں نے اپنے مشن سے متعلق آپ کی رائے لے لینا مناسب سمجھا۔ الحمدللہ آپ کی ایمان افروز گفتگو نے میری بصیرت میں مزید اضافہ کر دیا۔ امی جان، آج ہی میں قتل ہونے والا ہوں۔ میرے قتل پر غمزدہ نہ ہونا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دینا، کیونکہ آپ کے اس صاحبزادے نے کبھی کسی منکر و ناجائز کام کے کرنے کا ارادہ تک نہیں کیا اور نہ کسی غلط اور اخلاق سے گری ہوئی بات میں ملوث ہوا۔ میں نے اللہ کی سلطنت میں کبھی ظلم و استبداد کو نہیں سراہا، امن و امان کا جھانسا دے کر کسی پردست درازی نہیں کی، کسی مسلمان یا غیر مسلم پر زیادتی کو روا نہیں رکھا۔ میرے اعمال کی طرف ظلم و زیادتی کی جب بھی مجھے شکایت ملی، میں نے مظلوموں کو بھرپور تائید کی اور ان کے حقوق دلوائے۔ میں کبھی رضائے الہی پر اپنی خواہش کو ترجیح نہیں دی، بلکہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو اپنی خواہش پر مقدم رکھا۔ اللہم انی لا اقول ھذا تزکیۃ منی لنفسی انت اعلم بی ولکن اقولہ تعزیۃ لأمی لتسلو عنی۔ اے اللہ، یہ سب باتیں میں اپنی ذات کے تزکیے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس سے تو بخوبی واقف ہے، بلکہ میں یہ سب کچھ اپنی ماں کو تسلی دینے کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ وہ مجھے پہنچنے والی مصیبت کو بھول جائے۔ یہ تعزیت بھرے الفاظ سن کر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ کہنے لگی، انی لارجو من اللہ ان یکون عزائی فیک حسنا ان تقدمتنی وان تقدمتک ففی نفسی حرج حتی انظر الی ما یسیر امرک۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر تم مجھ سے پہلے اللہ کے پاس چلے گئے تو تمہارے بارے میں میری تعزیت اچھی ہوگی، البتہ اگر میں تم سے پہلے انتقال کر گئی تو میرے دل میں یہ خلش بہرحال باقی رہے گی کہ میں تمہارے مشن کا انجام نہ دیکھ سکی۔ پھر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنی ماں سے دعا کی درخواست کرتے ہوئے ان کے پاس سے روانہ ہو گئے اور اسی روز انہیں حجاج بن یوسف اور اس کے ساتھیوں نے قتل کر دیا۔ السلام علیکم۔